اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسبا کیا حساب لگایا، کیا کیلکولیٹ کرتے ہیں، کیا شمار کرتے ہیں۔ لفظ جو حساب ہے ہے سین بے، اس کا مطلب ہے حساب لگانا۔ حساب جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں میتھ، لوگ اس کو کہتے ہیں کیلکولیشن۔ اب یہ لفظ جو کیلکولیشن ہے، یہ کیلکولیشن لفظ کہاں سے نکلا؟ یونانی زبان میں پتھروں کو کیلکولائی کہتے ہیں۔ جو روڑ ہم کہتے ہیں نا کوڑی کے دام، کہتے ہیں کوئی کوڑی کے دام بھی تم سے یہ نہیں لے گا، تو وہ اس کو بولتے ہیں کیلکولا، پتھروں کو۔ تو اس سے وہ جو لین دین کرتے تھے وہ اس پہ کرتے تھے، تو وہاں سے کیلکولس بنا ہے، جس کو میتھمیٹکس میں لوگ آج تک پڑھ رہے ہیں، ایز اے سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں کیلکولس۔ ابھی 11ویں میں پڑھو گے، جب پڑھا ہوگا میٹرک میں کیلکولس وہ پڑھیں گے۔ یہ کیلکولیشن اور یہ حساب، یہ ایکچوئل ہے شمار کرنا، 1 2 3 گننا۔ حساب میں سارا ہے یہ، اور حساب کیا ہے؟ شمار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا انسان یہ کیلکولیشن کر رہا ہے؟ اب انسان کتنے ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے۔ لوگ نے اپنے اپنے حساب میں بنایا ہوا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے اب دیکھو، ابھی دنیا کا کوئی وقت تھا کہ ہم لوگوں کی کہیں پہ بھی شمار نہیں تھا، ہم لوگوں کی کہیں پہ بھی گنتی نہیں تھی، کہیں پہ بھی ہمارا شمار نہیں تھا۔ بس بیگ اٹھا کے جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، کوئی جانتا پہچانتا بھی نہیں۔ ایک وقت آتا ہے انسان تھوڑا بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کو ایک کوئی عہدہ مل گیا، اس کا کوئی حساب کتاب بننا شروع ہو گیا، وہ لوگوں نے اس کو جاننا شروع کر دیا۔ اب وہ تو آپس میں، اب انسان کیا سمجھ رہا ہے کہ اس کو اتنی چیزیں مل رہی ہیں، کیا وہ ایسے ہی پیدا ہوا ہے اور یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کتنے لوگ مر رہے ہیں نا، کتنے لوگ ڈیلی پیدا ہو رہے ہیں۔ جب کوئی مرتا ہے، اب مرنا ہوتا ہے بالکل لاسٹ سٹیج ہوتی ہے، کہ ابھی کہ موت آئی تو ہر انسان کو اپنے کام یاد آئے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم ابھی اچانک کسی کو بول دیں کہ یار تم ادھر آؤ، تو وہ اس ٹائم 10 کہتا ہے، باتیں کرتا ہے، بابا میں نے بھی یہ کرنا ہے، میں بھی یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر لوں، پھر میں کرتا ہوں۔ کسی کو کوئی بندہ کسی کو بلا رہا ہے کہ بھائی آپ ادھر آ جاؤ، تو وہ اپنی 40-50 چیزیں گن لیتا ہے، میں کرتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر بعد کرتا ہوں۔ ہم اسے بولتے ہیں تو میں نے یہ کام کیا تھا، وہ تم نے کیا کہ نہیں کیا؟ ابھی ہم اس میں آگے باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جس نے ہمیں دنیا نے بھیجا، جب وہ ہمیں اچانک سے پکڑ لے، تو پھر ہر انسان اس وقت جس نے اپنے نفس میں، اپنی جان میں وہ کام نہیں کیا جس کے لیے وہ دنیا نے بھیجا گیا ہے، تو وہ اس وقت کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے ابھی بہت کچھ کرنا تھا، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا انسان یہ حساب لگاتے ہیں ان یترکو کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولو کہ وہ یہ کہنے والے ہو آمنا۔ اب ایمان والوں کی بات آ گئی۔ اب کس کی بات آ رہی ہے؟ ایمان والوں کی، کہ وہ بول دیں کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہ جائے، انہیں آزمایا نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تحقیق ہم نے آزمایا ہے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہیں، من قبلہم، جو تم سے پہلے لوگ تھے، جو یہ دعویٰ کرتے تھے ہم ایمان والے ہیں، جس سے پہلے لوگ تھے ہم دعویٰ کرتے ہیں ایمان والے، جو میں ہوں دعویٰ کروں کہ میں ایمان والا ہوں، جو مجھ سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ سب کے لیے بات، قیامت تک جو بندہ آتا جا رہا ہے، جو دعویٰ کرے گا کہ میں ایمان والا ہوں، اس کے لیے یہ بات ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں ہوں اللہ کی بات ماننے والا، اس کے لیے دعویٰ ہے کہ اس کو آزمایا جائے گا۔ وہم لا یفتنون، کہ وہ یہ سمجھتا ہے، یہ حساب لگاتا ہے کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے تحقیق ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، ابھی وہی بات آ رہی ہے نا زیر زبر کی، کہ وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 7 انداز میں فَلَيَعْلَمُن بھی کہیں پر آئے گا، فَلَيَعْلَمَن بھی آئے گا، اسی قرآن میں علم تو بھی آئے گا، زیر بھی آ جائے گی، مطلب چینج نہیں ہوتا۔ ابھی لفظ ہے نا زر، تکلیف، وہ زر بھی لکھا ہوا ہے، تکلیف ہی ہے، اس کا یہ نہیں ہے کہ تکلیف پہلی والی تکلیف، بعد والی تکلیف، آنے والی تکلیف، زیادہ زور کی تکلیف نہیں۔ زر کا مطلب زر ہے، چاہے تم اس کو زر بولو، چاہے تم اسے زر بولو، چاہے تم اسے زر بولو، وہ زر ہے، تکلیف ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، بس وہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، انسان اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، بس وہ اللہ ضرور چیز معلوم کروائے گا، یعنی کہ تمہارے علم میں آ جائے گی، جنچوائے گا، آئیڈینٹیفائی کروائے گا، سب لوگوں کے سامنے آ جائے گا
الذین صدقوا کہ کون لوگ سچے ہیں، سچے لوگ سامنے آ جائیں گے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور وہ یہ چیز جنچوائے گا، آئیڈینٹیفائی کروائے گا، سامنے لے آئے گا وہ لوگ جو جھوٹے ہیں آزمائش کے وقت، کہ میں ابھی بڑا بات کرنے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی بات نہ مانو، صرف اللہ کی بات مانو، صرف اللہ کی بات مانو۔ اب کیا ہوا معاملات، اب ہمیں کوئی بندہ دکھ گیا کہ یار یہ بندہ تو اللہ کی بات کرتا ہے، اس کے ساتھ 40-50 لوگ لگے ہوئے ہیں، یہ کوئی حدیث نہیں مانتا، کوئی دوسرا ٹریڈیشنل روایات کو نہیں مانتا، اس کے ساتھ لگ گیا، وہ اس کے پاس گئے، اب وہ ایک بات کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہمیں اچھا بھی لگ رہا ہے، ساری باتیں کر رہا ہے، اب وہ کوئی نئی چیز لے آیا، کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں کرو، اور ہم بولے چلو وہ یوں کرتے تو چلو ہم بھی یوں کرتے، چھوڑ دو اس کو، مطلب بولے وہ باقی ساری باتیں تو مانتا ہے، چھوڑ دو۔ سٹارٹنگ جہاں سے ہوئی ہے نا، لوگوں نے ایک چیزوں میں اختلاف آیا نا لوگوں کے، لوگ ابھی یہاں ٹی وی پہ خبر چل رہی کہ بھائی فقہ حنفیہ کے مطابق روزہ افطار اس ٹائم پر ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی خبر اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:22 پر ہے، ایک ٹائم کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پہلے 12 پہ کر رہے ہیں، دوسرے والے 10 منٹ لیٹ کر رہے ہیں۔ وہ حنفیہ کوئی تھا نا، حنفی کے بندہ، اس نے کہا اس ٹائم پر ہوگا، جعفر پتہ نہیں اس کے زمانے میں تھا یا بعد میں تھا، اس نے کہا نہیں 10 منٹ بعد ہوگا۔ آج کے زمانے کے لوگوں میں بھی تضاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک آدمی کہہ رہا تھا یہ ٹھیک ہے، دوسرا کہہ رہا تھا یہ غلط ہوتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو عزت نہیں کرتے، وہ دونوں ایک دوسرے کو یوں بولتے ہیں تو غلط ہے میں ٹھیک ہوں۔ میری بات سمجھیں، اگر آج کے زمانے میں آپ ایک بات کہنے والے ہوں گے، چاہے میں آپ کا باپ ہوں، میں دوسری بات کہنے والا ہوں، آپ یوں نہیں کہیں گے کہ آپ بھی ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک ہوں، آپ بولیں گے بھائی تم یہ کہتے ہو تم غلط ہو، میں یہ کہتا ہوں میں یہ ٹھیک ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ جائیں گے وہ تمہارا ایک فرقہ بن جائے گا، جو لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے وہ میرا ایک فرقہ بن جائے گا۔ وہ اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں، اب یہ لوگ کہتے ہیں سارے امام ٹھیک ہیں، کیوں؟ یہ لوگ تضاد نہیں چاہتے، یہ کیوں نہیں تضاد چاہتے؟ کیونکہ اگر ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہ کیا ہمارا تو دین ہی سارا ختم ہو جائے گا، ہمارا تو دین ہی سارا ختم ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہے جی وہ امام جعفر بھی ٹھیک ہے، فقہ جعفریہ بھی ٹھیک ہے، فقہ حنفیہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی بہت بڑی آئیڈینٹی ہے بھائی، وہ بھی وہ بڑے لوگ کیا کہتے ہیں رکھتے ہیں، اس کے حساب سے حنفیہ والے بھی ٹھیک ہے۔ بھائی دونوں میں سے کوئی ایک تو غلط ہوگا۔ اب روزہ افطار کر رہا ہے وہ، کوئی بھی کہہ رہا ہے کہ رسول کی سنت کر رہا ہے، افطار کر رہا ہے کہ رسول اس ٹائم کرتا تھا، وہ دونوں ٹائم تو نہیں کرتا تھا نا، دونوں ٹائم تو نہیں کرتا تھا نا، مذاق تو نہیں تھا نا، مذاق تو نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو نہیں آیا تھا نا کہ ایک دن 10 منٹ پہلے کیا، اگلے دن 10 منٹ بعد کیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب ایک بندہ نماز اس طریقے سے پڑھ رہا ہے، دوسرا بندہ نماز اس طریقے سے پڑھ رہا ہے، اور وہ جو دوسرے بندے کو لے رہے ہیں وہ نبی کے گھر سے لے رہے ہیں، وہ جو کہتے ہیں حضرت علی، میں نہیں جانتا کون ہے، حضرت علی کا جو لے رہے ہیں، وہ جو جتنے شیعہ حضرات ہیں، اب وہ اس کو نبی کے گھر سے لے رہے ہیں، ان کو داماد بتا رہے ہیں، ساری ٹریڈیشنس ہیں، میں دوسرے بھی کسی بندے کو نہیں جانتا، نہ میں مانتا ہوں نہ کسی کو جانتا ہوں۔ وہ بھی کیا کریں، ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارے بھی صحابہ انہوں نے 3 ایک طرف کر دیے خلفائے راشدین، چوتھے کو الگ کر دیا، اور وہ شیعہ سارے وہ اس کی طرف کر دیے، وہ بھی تو انہیں کے گھر سے آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ شیعہ اس طرح نماز پڑھتے ہیں، تو وہ ان کا وہ رسول تو نہیں مان رہے نا، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی کے گھر سے ہی ہے، تو مطلب کچھ تو غلط ہے نا آپس میں، تو یہ سب کے سب ہو سکتا ہے یہ لوگ ہوں ہی نا، پہلے بھی یہ تھا۔ اس قرآن میں جب آپ پڑھو گے تو حضرت ہود علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اور نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، اب یہ جگہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، نزل اور انزل، سمجھ آ رہی ہے؟ وہی حسبہ اور حسبت والی بات، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، تم نے نام ہے تم نے خود سے رکھ دی ہیں، کہ اس وقت بھی یہ چیز تھی، ٹریڈیشنز چلتی ہوئی آ رہی تھی کہ انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نام رکھ دیے۔ اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حضرت ابو بکر نے فرمایا، کوئی ایک حدیث کھولو جس میں حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے کوئی حدیث ہو، حالانکہ وہ خود ہی ان کا بنایا ہوا، وہ بھی ٹریڈیشنز میں کوئی ایک تو ہو، تو میں ساری ایک وہ حریرہ سے لگا تھا، اور امہات المومنین میں ساری ام عائشہ سے لگا تھا۔ یہ سب کے سب ٹریڈیشنز ہیں، وہ نام یوز کرتے ہیں، سب ایسا ہی ہے۔ اصل چیز یہ ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کافر ہو سکتے ہو، مطلب کیسے بیگ سکتے ہو، مطلب کہ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تم پر پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات، مطلب وَفِيكُمْ رَسُولُهُ،
بیج تمہارے ہے اس کا بھیجا ہوا رسول. یہاں پہ ایز اے پرسنالٹی بات نہیں آ رہی ہے نا. مرسلین کنہ مرسلین ہم ہی ہیں بھیجنے والے, یہ انفارمیشن ہم بھیج رہے ہیں. رسول یہاں پہ ایز اے پرسنالٹی کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی آیات موجود ہے, تم کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ یعنی تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ بولے نبی یوں کرتا تھا. جو اللہ تعالیٰ نے رسول کا جس کو پابند کیا, نبی علیہ السلام کو جس چیز کا پابند کیا, وہ آپ کے سامنے کھلا ہوا. نبی کو جو کہا کہ ہم نے تیرے اوپر قرآن فرض کیا, پچھلی کل کی صورت میں ہم پڑھ کر آئے ہیں, نبی کو جس چیز کا پابند کیا کہ تو یہ کر, اب تمہارے سامنے وہ چیز موجود ہے. تعالیٰ کہہ رہا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ, تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ تمہارا اگر کوئی فعل غلط ہے اللہ معاف کر دے گا بھائی. شرک نہ کرنا, کسی کے پیچھے نہ چلنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسی بات کے پیچھے مت چل جس کا تجھے علم نہیں ہے. اللہ کی کتاب میں جو تجھے دکھ رہا ہے اس کو تو فالو کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ تعالیٰ یہ چیز سامنے لے آئے گا جب آزمائش, جب تم کہو گے کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں, ایمان لے کر آئے ہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں جی ایمان مفصل, ایمان مجمل, تمہارا عذاب قبر پہ یقین نہیں ہے. او بھائی جاؤ تم کرو یقین, کیا عجیب عجیب باتیں کر رہے ہو. کوئی مرے ہوئے بندے نے آ کے تو نے بتایا کہ قبر میں عذاب ہو رہا تھا میرے کو؟ کہا مرا ہوا بندہ بتا سکتا ہے؟ جو قبر میں ہوگا اسی پہ عذاب ہوگا نا, اگر ہے وہ تو نہیں بتا سکتا کہ عذاب ہو رہا ہے میرے پہ. وہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول نے جو بتایا وہ تمہارے سامنے کتاب کھلی ہوئی. وہ سزا جزا دیتا ہے, حق ہے برحق ہے, موت کے بعد دیتا ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے. وہ کس طرح دیتا ہے؟ اب وہ دیکھو, اس کو سمجھنے کا طریقہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم ان کو مردہ مت بولو, میں ان کو رزق دیتا ہوں. اب تم تو اس بندے کو قبر میں دفنا کر آ گئے ہو. کیا قبر میں روزانہ اس کو افطاری دی جاتی؟ تم نے تو اس کے باڈی پارٹس ایک چادر میں اکٹھے کر کے, اس کو بم بلاسٹ میں فوت ہو گیا تھا, شہید ہو گیا تھا, اس کو باڈی پارٹس اکٹھے کیے, شاید کوئی ٹکڑا رہ بھی گیا ہو, تو ہم اس کو قبر میں دفنایا ہے. اس قبر میں کھانا نہیں کھا رہا, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, قبر میں کھانا نہیں کھا رہا. جس طرح وہ قبر میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھا رہا نا بھائی, اسی طریقے سے قبر میں بیٹھ کے عذاب نہیں ہو رہا, قبر میں عذاب نہیں ہو رہا. اس کو سمجھنا کی کوشش ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ. وہی ہے تمہیں رات کو موت وفات دیتا ہے. وَيَعْلَمُ, اور جانتا ہے, مَا جَرَحْتُم, جو تم نے, جراح سرجری سے آتا ہے لفظ, آپریشنز مین کام, مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ, جو تم نے دن میں کام کرتے ہو وہ سارے جانتا ہے, سارے جانتا ہے, وہ سارے جانتا ہے. اور رات کو تمہیں ابھی ہم دن میں جو اب یہ سمجھ لو کہ جو ہمارا یہ پوری ہول ٹائم لائف ہے یہ ہمارا دن ہے, پوری لائف کی. میں اگر 55 سال کی عمر میں مرتا ہوں تو میری 55 سال جو ہے میرا دن تھا. اب فوت کر دیا اس نے, مجھے وفات دے دی, تو وہ جانتا ہے کہ کس حال میں رکھنا ہے. ابھی کبھی تم سوتے ہو تمہیں خواب آتی ہے, کبھی خواب نہیں آتی, کبھی تمہیں اچھا خواب آتا ہے, کبھی تمہیں ڈراؤنا خواب آتا ہے. جو اچھے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو میں رزق دوں گا نہایت اچھا. اور جو برے لوگ ہیں, فرعون کی بات آتی ہے, تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو صبح و شام جہنم کی آگ دکھائی جاتی ہے, پیش کی جاتے ہیں. اس کی قبر پہ تو ٹکٹ لگا ہوا ہے ایجپٹ میں یا کسی بھی میوزیم کے اندر, یا جو بھی ہے وہ بندہ, اس پہ لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ تو آگ دکھا رہا ہے فرعون کو اور اس کی قوم کو. بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے, سو رہا ہوتا ہے, ماں اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہوتی ہے, وہ بچہ وہ پریشان ہو کر اٹھتا ہے. ماں کی گود سے اچھی تو کوئی جگہ نہیں ہوتی. وہ اتنی مطلب سیف جگہ پہ تھا. اللہ تعالیٰ اس کو خواب دکھا رہا ہے ڈراؤنا. اس کے نفس, اس نے دیکھا نا اپنی آنکھوں سے, آنکھیں اس کی بند تھی, آنکھیں اس کی بند تھی. دکھا دیا اس کو پسینہ کہ اس کے باڈی کے ہارمونز کام کر کے کہ اس کے جسم سے پسینہ نکل گیا, کہ دماغ میں پسینہ نکل گیا. اسی طریقے سے کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں خواب میں کھانا کھلا دے اچھا, کہ انسان دیکھ رہا ہو کہ میں خواب میں, ہم دیکھ رہے ہیں بہت اچھا ہم کھانا کھا رہے ہیں, ہم اس کو پہنچ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تم لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے. تو جو خود سے یہ فیصلہ کر دے, ہم اس کا شعور نہیں رکھتے, تو یہ بھی شعور نہیں رکھتے کہ قبر کے اندر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم اس کو شعور نہیں رکھتے, اس کو جان نہیں سکتے, اس کی جانچ نہیں سکتے تم اس کو.
کہ وہ کس حساب میں. یہ بات آئی ایمان سے. تو ان لوگوں کا تو ایمان ہے ہی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی ایمان میں تو آپ عذاب قبر کو دی مانو. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ کہا کہ ایمان لانا اللہ پر، یوم آخرت پر، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، ملائکہ پہ، نبیوں پہ، یوم آخرت پر. وہ کہہ دیتا نا عذاب قبر پہ کوئی مانو. لوگوں نے خود سے لکھ دیا بیچ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں تو یہ انسان ایسا حساب نہ لگائیں کہ یہ چھوڑ دیے جائیں گے، آزمائے جائیں گے. تو جو آزمائش میں سچا ثابت ہو جائے گا کہ اس کے اوپر آزمائش آئی اور وہ مانا کہ جو اس کو احکامات دیے گئے تھے کہ ہاں یوں نہیں کرنا، جیسے فار ایگزامپل کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملاوٹ نہیں کرنی، وہ کہہ رہے ہیں میں مان گیا ہوں کہ جی پانی نہیں ملانا، ملاوٹ نہیں کرنی، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی. اب اس کے اوپر آزمائش آئی ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ دیکھ رہا ہے جی شٹر گرا ہوا ہے، میں کھلا پانی ملاؤں یا کسی کو پتہ نہیں ہے میں نیچے ویٹ لگا دوں، یہ کر دوں وہ کر دوں، یار کیا جاتا ہے، کسی کو سبزی تول رہا ہے یا کوئی چیز تول رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے. تو ایکچوئل وہ مانتا ہی نہیں ہے، اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. اللہ کو وہ یہ نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ کا غیب جانتا ہے. وہ کہہ رہا ہے اللہ کون ہے مجھے دیکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے کون سی پکڑ کے مجھے پکڑ لے گا. وہ جب وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، جب وہ ترازو خراب کر رہا ہے، جب وہ گندی چیز اٹھا کے ڈال رہا ہے کہ تو تم نے جو چیزیں چنی وہ نہیں ڈال رہا، وہ گندی چیز ڈال رہا ہے، پیسے اچھی چیز کی لے رہا ہے ڈال گندی چیز رہا ہے، اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. جب وہ آزمایا گیا بھوک سے، مفلسی سے یا دنیا کی آسائشوں سے، زیادہ مال کی حوث سے، تو اس نے وہ اللہ سے ایمان ہٹ گیا اس کا کہ وہ دیکھتا ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ چھوٹ گیا. اس نے کہا نہیں سنتا نہیں دیکھتا، یا اس نے کہا اگر وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے میں اس کی سزا سے نہیں ڈرتا. تبھی تو کر رہے وہ. اگر اس کو پتا ہو کہ وہ مجھے جلا دے گا آگ میں، میرے پر کھولتا ہوا پانی گرائے گا، مجھے پینے کو دے گا، مجھے 70 گز زنجیر میں باندھ کے آگ میں پھینکے گا جہنم میں، یہ سب قرآن میں لکھا. میرے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، ہتھوڑے ہوں گے جن سے مجھے کوٹا جائے گا، یہ قرآن میں لکھا ہوا. وہ پھر یہ کام تھوڑا کرے گا. وہ پھر بھی اگر کر رہا ہے، پھر بھی وہ کر رہا ہے کہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، لوگوں کی چیزیں کم دے رہا ہے، گندی چیزیں دے رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے چھوڑو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں لکھی ہے. کیا انسان یہ حساب لگاتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سارے کہہ رہے ہیں او کلمہ گو مسلمان. ایک ٹرمینالوجی میرا کلمہ گو مسلمان، مسلمان تو ہے نا بھائی، چھوڑو. کہہ رہے ہیں ہم لوگ تو کہہ رہے ہیں جتنے وہ کہہ رہے ہیں. ایک بندے نے بات کہی، میرا ہندوؤں سے کوئی مسئلہ نہیں، ایک بندے نے بات کہی کہ جی وہ جتنا بھی کر لیں جی چندریان پہ پہنچ جائیں، جو کچھ بھی چندریان بنا لیا، جنت کیا جنت میں تو ہم ہی جائیں گے نا. ایسا دماغ میں بات فٹ کرتی کہ جنت میں تو ہم ہی جائیں گے. تم سے پہلے یہود و نصارہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے، اور اگر جہنم میں گئے تو چند بھی نہیں جائیں گے. مگر ہم نے یہ بات یہود و نصارہ کے منہ سے نہیں سنی، ہم نے یہ بات ٹریڈیشنل مسلمز کے منہ سے سنی جو روایتی مسلمان ہیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی جو ہے وہ ہمیں جب اوپر اللہ کے پاس گیا تھا واقعہ معراج میں، یہ ٹریڈیشنل مسلمز کی بات کر رہا ہوں، اسلام کی بات نہیں کر رہا. وہ ٹریڈیشنل مسلم یہ بات کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے پاس گیا تو امت بخشوا کر آیا، ہم سارے بخشے آئے، جو مرضی کرو، کلمہ پڑھا ہوا ہے. رسول اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں لے نہیں جائے گا. وہ لوگ یہ ان کے جو ٹریڈیشنل مسلمز کے مولوی لوگ ہیں وہ ممبروں پہ کھڑے ہو کر یہ پڑھتے ہیں اور اس کے پیسے لیتے ہیں جمعے کے دن کہ امت پوری بخشی ہوئی ہے. اب جس بندے کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی، اب جی اس پہ مولوی کا قصور نہیں ہے، تو کہہ رہا ہے کلمہ تو میں نے پڑھا ہوا ہے، زنا کروں، شرابیں پیوں، حرام پان کروں، ناپ تول میں کمی کروں، کلمہ کو مسلمانوں میں پیسہ جمع کر رہا ہوں، حج کر کے آؤں گا. بھائی حج کر کے آؤں گا، وہ کہتے ہیں حج کر کے آئے گا تو ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا ویسے پاک ہو جائے گا. یہ بھی بات اسی لیے لکھی ہے جتنا مرضی حرام پیسہ کمانا ہے کما لو، سارے حرام پہ. وہ کہتے ہیں نا سو چوہے کھا کے بلی چلی حج کو. وہ سو چوہے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ کرتے رہو، دبا کے زنا خوریاں کرو، حرام پان کرو، چوری کرو. آپ کے سارے ملک کے جتنے جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے سارے جاتے ہیں سعودی عرب، وہ سعودی عرب والا اس کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ بھی کھولتا ہے. وہ تمہارے لیے نہیں کھلے گا، کبھی نہیں کھلے گا. مگر اللہ نے جو گھر بنایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین.
فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، ومن دخلہ، جو اس میں داخل ہوا، تم تو داخل نہیں ہو سکتے اس میں۔ حرام کو اللہ تعالیٰ، مسجد حرام کو تعالیٰ تمام لوگوں کے لیے، جو باہر والے ہیں اور اس کے اندر والے ہیں، سب کے لیے برابر ٹھہرا ہے۔ وہ برابر نہیں ہے، ایکول نہیں ہے، تم جاؤ تمہارے لیے نہیں کھولیں گے۔ جو تمہارے ملک کا ایک کرپٹ پولیٹیشین ہوگا اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا کے کھول لیں گے، جیل سے نکلا ہوا صدر جائے گا اس کے لیے کھول لیں گے۔ کیا اللہ کا گھر بھی ایسے لوگوں کے لیے کھلے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آزمائش ڈالنے کا، امتحان، یفتنون، امتحان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نکھیڑوں گا کہ سامنے آ جائے گا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ ام حسب الذین، کیا یہ لوگ یہ حساب لگاتے ہیں، کون لوگ، یعملون السیئات، جو برائیاں، جن برائیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، ناپ تول میں کمی، حرام خوریاں، کہ لوگوں کا یتیم کا مال کھانا، وعدہ خلافی۔ وعدہ خلافی سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ میرے کو حکومت میں دو، میں تم لوگوں کے حالات ٹھیک کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وعدے کر رہا تھا، وعدے توڑ دیا، عہد توڑ دیا۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب بات کرو تو سچی کرو، پوری کرو، سیدھی کرو، لوگوں سے منہ نہ پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، وہ لوگوں سے اطرار ہیں، یتیم کے مال کے قریب نہ، یتیم کا مال کھا رہے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا وہ لوگ یہ حساب لگاتے ہیں جو برائیاں کرتے ہیں؟ جو مولوی تمہیں پڑھانے والا ہے وہ تمہیں تمہارے گھر تک کی بات کرے گا، جو برائیاں کرتے ہیں وہ تمہیں ساس اور بہو پہ لے جائے گا۔ مولوی تمہیں ساس اور بہو پہ، یہ قرآن حکمرانوں کے لیے کتاب ہے، یہ لیڈ کرتی ہے پوری دنیا کے اوپر، لیڈر سے بات کرتی ہے، لیڈر سے، وقت کے لیڈر سے بات کرتی ہے۔ وہ تمہیں ساس اور بہو کی طرف لے جائے گا، برائیاں کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہی ہیں، بالکل کر رہے ہیں، یہ کر رہی ہیں جو بھی ہیں۔ الذین یعملون السیئات، جو بیڈ پریکٹس کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، ان یسبقونا، کیا وہ یہ حساب لگاتے ہیں کہ وہ ہم سے بھی بھاگ جائیں گے؟ وہ اپنے نیشنز کے آگے، نیشنز کے ہاتھ میں نہیں آتے، تبھی تو تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا وہ یہ حساب لگاتے ہیں کہ ہم سے بھی سبقت لے جائیں گے؟ وہ نیشن کے ہاتھ میں نہیں آ رہے۔ ساء ما یحکمون، بہت ہی برا وہ حاکم ہے۔ کس کی بات کر رہا ہے؟ بادشاہوں کی بات کر رہا ہے۔ ساء ما یحکمون، بہت ہی برے ہیں جو یہ حاکم ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی اللہ سے لقاء کی امید رکھتا ہے، تو کون نہیں رکھتا؟ یہ لفظ قرآن میں ریپیٹ ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ یونس کی آیت نمبر 15، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا بَيِّنَاتٍ، قَالَ الَّذِينَ، کہتے ہیں وہ لوگ جب تو پڑھتا ہے ان پر ہماری آیات واضح، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا بَيِّنَاتٍ، قَالَ الَّذِينَ، کہتے ہیں وہ لوگ، لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو ہماری ملاقات کو رجوع نہیں کرتے، کہ ان کو اللہ سے ملنے کا نہیں۔ کون اللہ سے ملنا نہیں چاہتا؟ جس نے دودھ تولنا ہے تو اس میں پانی کہہ رہا ہے کون سا اللہ، کون سی موت دیکھی جائے گی، ابھی پیسے پورے کروں۔ یہ صرف دودھ تک کی بات نہیں ہے، یہ صرف دودھ تک کی بات نہیں ہے، یہ ہر جگہ پہ پھیلی ہوئی ہے ملاوٹ، وعدہ خلافی، زنا خوریاں، حرام خوریاں، چوریاں، بیڈ پریکٹس، کرپشن، وعدہ خلافیاں، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، یہ سب پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کو وہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، میں نے نہیں بولنا تھا بول دیا، میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملنا نہیں چاہتے۔ وہاں کے ان کو کہا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ نہ پڑھ، کیوں؟ وہ چیز ان کو ان کی برائیوں سے منع کر رہی ہوتی ہے۔ یہ قرآن، کیونکہ یہ صلاۃ ہے، قرآن پوری کی الحمد سے لے کے والناس تک صلاۃ ہے، جب اس پر قائم ہو جائے گا تو پاک شخص بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس کی ریزن بتا رہا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کیوں؟ ولذکر اللہ اکبر، کیونکہ اللہ کا جو ذکر ہے، مولوی تو نہیں بولے گا اللہ کا ذکر، اللہ اللہ اللہ، ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وانه لذکر لک ولقومک وسوف تسألون، یہ قرآن تمہارے اور تیرے اور تیری قوم لوگوں کے لیے ذکر ہے، ان هو الا ذکریٰ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حاکم ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر،
یہ اس پہ جب قائم ہو گئے تو جب لوگوں کے سامنے یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو جو لوگ اللہ سے ملنا نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں یہ نہیں کچھ اور لے کر آؤ. کیوں؟ یہ قرآن ان کو ان کی برائیوں سے روکتا ہے, ان کو وہ چیزیں کرنے سے روکتا ہے جو شعیب کو ان کے لوگوں نے کیا کہا تھا, اے شعیب تجھ کو تیری صلات کیا یہ کہتی ہے کہ جو ہم اپنے مالوں سے فائدہ کماتے ہیں اور جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے ہم وہ چھوڑ دیں؟ تو اگر بھلا آدمی نہ ہوتا اور ہمیں تیرے خاندان والوں کی نہیں ہوتی تو ہم تیرے کو نکال باہر پھینکتے. شعیب علیہ السلام کو بولا الصلاۃ, کیا تیری صلات تجھ کو یہ حکم دے رہی ہے؟ تامرنا, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جی, مسجد آفس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جی, آج کل رمضان میں وہ جی سب لگایا ہوا جی, ایک دن نماز پڑھ رہا, دوسرا دن تیسرا دن نماز پڑھ رہا. کیا کر رہے ہو؟ دماغ خراب کیا ہو؟ یہ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کیا ہوتی ہے؟ یہ نماز پڑھ کے تم پاک ہو گئے ہو, پلیت کے پلیت ہی ہو, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انا کا مطلب ہے بے شک, نو ڈاؤٹ, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. کل ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے کہ جی وہ سندھ میں ایک رکن اسمبلی نے کھڑے ہو کے بولا کہ جی ایک مولوی نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کر دی تو جرگہ بٹھایا اور جرگے والوں نے مولوی کی سزا معاف کر دی, اور بچے کا باپ آ کے بول رہا ہے کہ ہم کہ دین کی محبت میں ہم نے کاری کو معاف کر دیا. یہ حالت ہے ان لوگوں کی. وہ نماز اس نے اس کو پاک کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ وہ ان چیپٹرز کی طرف نہیں آیا. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف آتا, وہ بیچارے لوگ صبح کی صبح بس میں جا رہے ہیں, وہ موبائل نکالے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اپنی منزل پوری کرنے پہ لگا ہوا ہے, وہ گناہ مل رہا ہے اس کو. اب بندہ گناہ کیسے مل رہا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ کوئی جادو نہیں ہے کہ تم نے پڑھا اور تم اندھیروں سے نکل کے روشنی, تمہیں عمل کرنا پڑے گا. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم پڑھ, مگر تم نے پڑھ تو لیا نا, تمہارا نوٹ تو ہو گیا نا, تم نے یہ بولا ہے, مگر تم وہ کام کر رہے ہو تمہیں گناہ ملے گا. تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کرنا ہے, تم نے پھر کر دیا تو وہ تمہاری غلطی تھی. غلطی اور مستی میں فرق ہوتا ہے. غلطی وہ جو تمہیں جس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا, اب تم نے ایک چیز پڑھ لی, تمہیں دیکھ لیا کہ یہ نہیں کرنا, مگر تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے تم پڑھ کیا رہے ہو. تمہیں تو پوچھے آج جو تم نے پڑھا اس میں کیا تھا, نہیں وہ مطلب مولوی صاحب کو پتہ ہے. مولوی صاحب ہمیں بتائیں گے, جمعے کے دن ہم ان کے پاس جائیں گے یا رات کو دورہ تراویح میں جائیں گے, وہ ہمیں بتا دیں گے. بھائی ہم نے ان کو پیسے دیتے ہیں, مہینے کے دیتے ہیں, فطرانہ بھی انہیں کو دیں گے ہم. وہ اپنے اپنے مولوی اکٹھے کر کے ان کو جنت میں لے کے جائیں گے. ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی. سلسلہ ہے نا, وہ لوگ کہتے ہیں بیعت کر لو جی, اس کا سلسلہ اس سے مل رہا ہے, اس کا سلسلہ اس سے مل رہا ہے, یہ چشتیہ ہے, یہ پتہ نہیں کوئی اور ہے, یہ کوئی اور ہے, کوئی اور ہے, سلسلے بنائے ہوئے. عجیب بات ہے, جو من میں آ رہی بس اسی پہ لگے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی رجوع ہی نہیں رکھتے. جو لوگ آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کون سا اللہ, یا وہ کون ہے سمیع بصیر دیکھنے والا. منصف بیٹھا ہوا ہے, جج بیٹھا ہوا ہے, اس کے سامنے فیصلہ آ گیا, وہ فیصلہ نہیں کر رہا صحیح, وہ صحیح فیصلہ نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا صحیح فیصلہ؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے. امانت پہ خیانت کر رہے ہیں نا ابھی, وہ اس کو یہ منصب اللہ نے دیا, وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے. اس کے اوپر آزمائش آئی ہے, اس نے کہا تھا میں ایمان والا ہوں, اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش دی, صحیح فیصلہ کر, اس نے صحیح فیصلہ نہیں کیا. تو وہ صحیح فیصلہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ یہ اسی لیے کرتا ہے کہ یار بس دیکھیے مال دنیا میں لے لیا, آزمایا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے اور آزمائے نہیں جائیں گے. تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا ہے ہی نہیں, اللہ ضرور آزمائے گا تم سے. اور یہ آزمانے کا مقصد یہ ہے کہ سچوں اور جھوٹوں کو سامنے لے آئے گا. وہ سچا اور جھوٹا انسان اپنے ساتھ ہوگا کہ بولا ہے اس نے یہ اور کرتا یہ ہے. تو جو بولتا ہی نہیں ہے اس کی بات کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من کان یرجو لقاء اللہ, جو آدمی رجوع کرتا ہے اللہ سے ملاقات کا, فإن تو بے شک اجل اللہ لآت, اللہ کا جو اجل ہے, جو وقت ہے, جو وعدہ ہے وہ آتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وہ سننے والا جاننے والا ہے. وہی بات ہے کہ جب وہ تو سارے کام کر رہا ہے, اس بندے کو پتہ ہے کہ اللہ مجھے سن بھی رہا ہے اور مجھے دیکھ بھی رہا ہے. وہ ابھی اگر میں یہ ناپ تول میں کمی کروں گا, یہ بیوہ عورت میرے پاس آئی ہے, اس کو پتہ نہیں ہے اتنے پیسے اس کو دینے, اتنا اس کا حصہ بنتا ہے, اماں جی تمہارے اتنے پیسے ہیں یہ لے جاؤ. اماں کو نہیں پتہ چلا, اماں نے نہیں دیکھا, اللہ نے دیکھا ہے, اللہ نے سنا ہے. تو اس بیوہ عورت کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے.
تو جو بندہ اس وقت وہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ مان رہا ہوتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ نہیں سن رہا، اس کا اللہ سے یا اس کا دل نہیں ہوتا اللہ سے ملنے کا، اس کا یوم آخرت پہ یقین نہیں ہوتا، وہ بندہ چاہے وہ مسجد کا مولوی ہو، وہ بندہ ہے جو ایکچولی عملاً قولاً نہیں، عملاً یہ کہنے والا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ تمہارے دماغ کی اتنی گرا کھول دے، سمجھو اپنے آپ کو اس قرآن کی طرف لے آؤ، وہ بندہ یہ بات کہنے والا ہے ایکچولی، کہ جو یہ سب کر رہا ہے، کہ دیکھ رہا ہے ہاں خیر وہ کہ یار میں اکیلا تھا، میں تنہا تھا، میرے پاس شیطان آ گیا۔ وہ شیطان تمہارے پہ، تم خود شیطان تھے بھائی، شیطان تمہارے پہ کیسے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں شیطان کی مثال دی ہے کہ وہ انسان پہ کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب وہ کفر کر لیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھ کو تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور توبہ کرتا ہے، بندہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا تمہارے پاس کبھی جب کوئی غلط کام، گندا کام، کوئی غلط کام کرتے ہو تو کیا دروازہ کھٹکتا ہے، شیطان آتا ہے؟ خود سے غلط کرتے ہو، پھر بعد میں تمہیں پشیمانی ہوتی ہے تو وہ شیطان تمہارے اندر ہے، بس ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ مگر یہ جو بات آ رہی ہے الذین یعملون السیئات، جو لوگ برائیاں کرتے ہیں وہ یہ حساب لگاتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، ساء ما یحکمون، بہت برا آرڈر کرتے ہیں وہ۔ جو اللہ سے ملاقات پہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو آتا ہے، کہ اللہ کا وقت آنا ہے، فإن أجل اللہ لآت، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا جو اجل ہے اجل مسمى وہ آتا ہی ہے، آئی موت، ابھی موت آئی میرے پہ، ابھی میں یہاں سے نکلا کہ میں یہ قرآن پڑھتے پڑھتے میرا سانس بند، مر جاؤں گا، کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ وہ سن رہا ہے، وہ جان رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ آدمی ہر وقت اس حساب میں رہے گا کہ بھائی میں نے صرف اللہ کی بات مانی، باقی سب گئے بھاڑ میں۔ وَمَنْ جَاهَدَ، اور جو کہ کوشش کرتا ہے، کس چیز کی کوشش؟ کہ وہ ایمان لے کر آیا ہے اور جو اس کا نفس ہے اس کے ساتھ وہ جہاد کرتا ہے اپنے نفس کے ساتھ، کہ کس طریقے سے کہ وہ آزمائش سے پورا اترتا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے نفس کے لیے، اپنے جان کے لیے، اپنی ذات کے لیے کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ جو ہے وہ بے پرواہ ہے جہان والوں سے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا قرآن پڑھ لینا ایک رات میں۔ والذین آمنوا مطلب وعملوا الصالحات، جو لوگ اپنے عوامل، عملو عمل کی جمع ہے، جو لوگ اپنے عوامل کی اصلاحات کرتے ہیں، ان کو درست کرتے ہیں، ان کو ریویو کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے، یہ کام ہم نے چھوڑ دینے ہیں، غریب ہیں تو وہ ہمیں امیر کر دے گا، یا اس نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے تو بس ٹھیک ہے، اس حال میں ہی رہیں گے، غلط کاری نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، جب وہ خود کوشش کرتا ہے نا اپنے نفس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان سے ان کی برائیاں ہٹا، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے کہ پھر وہ برے کام کی طرف نہیں جاتے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ان کو بدلہ دیتے ہیں، احسن، اچھا بدلہ دیتے ہیں، کس چیز کا اچھا؟ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو وہ عمل کرتے ہیں اس کے پھر ہم ان کو جب وہ اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر میں ان کو اوپر لے جاتا ہوں، وہ میں نے آزمائش کے طور پر ان کے اوپر برے حالات لائے ہوتے ہیں، جب وہ آزمائش پہ پورا اترتے ہوئے ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتے، یتیم کا مال نہیں کھاتے، زنا کی طرف نہیں جاتے، اولاد کا قتل نہیں کرتے، وعدہ نہیں توڑتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور وہ صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب وہ پاس ہو جاتے ہیں تو میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، میں ان سے ان کی برائیاں تو ہٹا دیتا ہوں، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، میں ان کو بدلہ دیتا ہوں احسن الذی، جو انہوں نے اچھا کام، اچھا پرفارم کیا ہے، کانوا یعملون، جو عمل کرتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور انسان وصیت کیا گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اعوذ باللہ من الشیطان، اب اللہ تعالیٰ تو نے بتائے گا کہ کیا کچھ کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور انسان یہ حکم دیا گیا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا۔ یہ لفظ جو حسنہ ہے نا، یہ لفظ ہے حسن سے، لفظ کس سے ہے؟ حسن سے، جیسے تھا نا فی ہن خیرات و حسان، تو لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ موٹی موٹی آنکھوں والی گوریاں۔
فیہن خیرات، اچھائی ہے، خیرہ، حسان حسن سے ہے، خوبی ہے، اچھائی ہے کہ وہ جو نعمتیں ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی بھلی ہیں۔ نعمتوں کی بات آ رہی ہے، وہ فیمیل کا صیغہ لے کر انہوں نے ان کو عورتیں بنا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، انسان یہ حکم دیا گیا ہے کہ ساتھ اپنے والدین کے، ماں اور باپ کے ساتھ اچھائی کر۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ تیرے سے کوشش کرتے ہیں، تیرے پہ سٹرگل کرتے ہیں، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تو شرک کرے ساتھ میرے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تجھے علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تو ان دونوں کی بات نہ مان، الیہ مرجعکم، میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم، میں تم کو خبردار کروں گا، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے آئے۔ اب یہ بات دیکھو، والدین سے انسان اپنا جو بھی دین بناتا ہے نا، جو بھی آدمی دین بناتا ہے اپنے گھر سے دین بناتا ہے، کہ جو اس کے ماں باپ نے ایک دین پک کیا ہوتا ہے وہ اس کو پک کر لیتا ہے۔ کوئی ہوتا ہے کہ جو سنی کے گھر پیدا ہوا تو وہ شیعہ ہو گیا، شیعہ کے گھر پیدا ہوا سنی ہو گیا، عیسائیوں کے گھر پیدا ہوا تو مسلمان ہو گیا، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا تو کرسچن ہو گیا، یا ہندوؤں کے گھر پیدا ہوا تو مسلمان ہو گیا۔ میجورٹی یہی ہے، جو اپنے ماں باپ کے دین کو دیکھتے ہیں وہ اسی کو پک کرتے ہوئے آتے ہیں۔ تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ تم کو پالتے ہیں بچپن سے، اور ماں باپ صرف ہم تمہارے نہیں ہیں، ہمارے بھی ماں باپ ہیں، ہم بھی کبھی بچے لوگ تھے۔ یہ جو حکم آ رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش کرو، یہ صرف تمہیں نہیں کہا جا رہا، یہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش کریں۔ جو ہمارے والدین ہیں اگر ان کے ماں باپ زندہ ہیں تو انہیں بھی کہا جا رہا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہو۔ مطلب کوئی انسان بھی پہلے سے بچے سے پیدا ہوتا ہے تو پلا پلایا نہیں ہوتا، اس کے ماں باپ اس کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی ہے، ان کو بھی ان کے ماں باپ نے پالا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کہہ رہا ہے کہ جب تم ماں باپ کی ہر بات مانتے ہو تو تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر وہ تجھے شرک کا حکم دیتے ہیں میرے ساتھ تو ان کی شرک، ایک جگہ آتا ہے کہ ان کے ساتھ شرک کی بات نہ مان، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ بہت اچھے سے رہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں میرا باپ مجھے شرک حکم دے رہا تو میں اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا لوں گا یا باپ کے ساتھ اونچی زبان میں بات کروں گا یا باپ کو بولوں گا کہ آپ حد کراس کر رہے ہو، اس طرح نہیں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تجھ سے کوشش کریں، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تو شرک کرے ساتھ میرے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تجھے علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کی بات مت مان، اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف تمہیں لوٹ آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ، پھر میں تمہیں خبردار کروں گا۔ لفظ نبأ ہے ہی خبر سے، فَأُنَبِّئُكُمْ، میں پھر تمہیں انفارم کروں گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے آئے ہو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، کہ ابھی جب صورت سٹارٹ ہوئی کہ لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کر آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا وہ یہ حساب لگاتے ہیں کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ تو چھوڑنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں انہیں آزماؤں گا۔ تو آزمائے گا کس طریقے سے؟ اعمال سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اپنے عملوں میں تم آزمائے جاؤ گے، تم نے اپنے عوامل درست کرنے، تب ایمان والے ہوں گے۔ تب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم، ہم ان کو داخل کریں گے فی الصالحین، صالح، کیونکہ وہ انہوں نے عامل الصالحات کیے نا، اپنے اعمال درست کیے ہیں، اچھے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھے لوگوں میں داخل کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے ہے، مَن یقول، جو کہتا ہے آمنا باللہ، کہ میں ایمان لایا ساتھ اللہ کے ساتھ، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب وہ بیچ اللہ کے تکلیف دیا جاتا ہے، فی اللہ، یہ دیکھو فی سبیل اللہ نہیں لکھا ہوا، یہاں کوئی بھول نہیں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کر الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ جہان والوں کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، وہ رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک ہے، کہ وہ تجھے تکلیف دیا جائے گا فی اللہ، بیچ اللہ کی، تو ایاک نعبد، جب اللہ کا عبد بنے گا، اللہ کا بندہ بنے گا، تو اب جب اللہ تعالیٰ کی فیلڈ میں آ جائے گا، اس کے میدان میں آ جائے گا، کہ تجھے جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تجھے وہ خرچ کرنا ہے، تو نے لوگوں پہ رحم کرنا ہے، ظالم کے سامنے مظلوم کے لیے تو نے کھڑا ہونا ہے، تو نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو امپلیمنٹیشن اس کی کروانی ہے، تو تیرے پہ مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ تو تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ کہنے والا وہ تھا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب وہ تکلیف دیا گیا، ستایا گیا بیچ اللہ کے، جعل، تو اس نے اس کو ٹھہرا دیا فتنۃ الناس، انسانوں کا ستانا کی، ان لوگوں نے میرے اوپر یہ تکلیف ڈالی،
اگر ایکچولی اللہ اس کا امتحان لے رہا تھا. جعل فتنۃ الناس، بنا لیا ستانا لوگوں کا. نے کہا لوگوں نے میرے تو مصیبتیں ڈال دی. لوگ کیسے، تو اللہ کا سپاہی ہے، لوگ تیرے پہ مصیبتیں کیسے؟ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے کہ تو کتنا ہے، کتنا پکا ہے تو. تو اللہ سے صبر مانگ، اللہ کے معاملے میں جوڑا رہا ہے. جعل، تو نے ٹھہرا دیا فتنۃ الناس، انسانوں کا فتنہ، کا عذاب اللہ، جیسے عذاب اللہ کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اگر پہنچ جائے مدد تیرے پالنے والے کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ تھے. اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ، کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، جو بیچ جہان والوں کے اندر ہے. کہ تم آئے اللہ کی راہ میں ہیں. ادھر میری بات سنو، تمہارے اوپر تکالیف آ گئی تو ساتھ والے لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ اس کو لوگ ستا رہے تھے، انہوں نے کہا اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا. کیا کہا؟ اس پہ کیا آ گیا؟ اللہ کا عذاب آ گیا. اور جب تمہارے پاس پہنچ گئی اللہ کی طرف سے کی مدد تو کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا اللہ نہیں جانتا کہ بیچ جو جہان والوں کے دلوں کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ایمان والے ہیں اور جو منافق ہیں ان سب کو جانتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا، جو انکار کرنے والے ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. ایمان والے کون لوگ ہیں؟ جو عامل الصالحات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ان کو؟ اتبعوا سبیلنا، ہمارے طریقے کو فالو کرو. ولا نحمل خطاياكم، ہم تمہاری جو غلطیاں ہیں نا ان کو اپنے سر لے لیں گے، اٹھا لیں گے. تمہاری مسٹیکس جو ہیں، تمہارا جو بیڈ پروسیجر ہے کہ کام تم سے غلط ہو رہا ہے، ہمارے میتھڈ کو فالو کرو، تمہیں جو کمی شمی ہوتی ہے وہ ہم پورا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما هم بحاملین من خطاياهم، یہ نہیں ہے ان کی خطائیں اٹھانے والے، من شیء، تھوڑی سی بھی، انہم لکاذبون، یہ جھوٹے لوگ ہیں. ولا يحملن، اور البتہ یہ ضرور اٹھائیں گے، اسقالہم، اپنے بوجھ، واسقالا ما اسقالہم، اور بوجھ اٹھائیں گے ساتھ اپنے بوجھ. ولا يسألن، اور ضرور ان سے پوچھا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، اما کانوا یفترون، ان چیزوں کا متعلق جو یہ گھڑتے تھے، جو یہ خود سے بنا لیتے تھے کہ یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو. تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھا جائے گا یہ تم نے کیا دین بنایا خود سے. یفترون، جو جھوٹ گھڑتے تھے. وہ کون جھوٹ گھڑ رہا ہے؟ کون جھوٹ گھڑ رہا ہے؟ کوئی کرسچن بیٹھ کے تمہارے لیے دین میں جھوٹ گھڑ رہا ہے؟ وہ اپنے مذہب میں جھوٹ گھڑ رہا ہے اگر کوئی گھڑ رہا ہوگا. کوئی ہندو تمہارے لیے جھوٹ گھڑ رہا ہے صبح شام، وہ اپنے مذہب میں جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انفارمیشنز دی گئی، پیغامات دیے گئے، وہ اس میں جھوٹ انہوں نے گھڑا. کوئی یہودی تمہارے لیے جھوٹ گھڑ رہا ہے، وہ اپنے مذہب میں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی اس میں جھوٹ گھڑ رہا ہے. تمہارا جھوٹ کون گھڑ رہا ہے؟ جو مسجد کے اندر ممبر پہ مولوی بیٹھا ہوا ہے، وہی تمہیں جھوٹی جھوٹی باتیں پڑھ کے سنا رہا ہے. کہہ رہا ہے میں نے نہیں لکھی. وہ قیامت کے دن بولے گا یا اللہ میں نے نہیں لکھی، میں تو بہہ گیا جس طرح مجھے بہکایا گیا. کل کے سبق میں ہم پڑھ کر آئے. وہ لکیر کا فقیر ہے، وہ پیچھے چلنے والے بھی اسی کے پیچھے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. جھوٹ گھڑا ہوا ہے نا سارا. سارا جھوٹ گھڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں، ارے کو جس طرح تمہیں پیدا کیا، جس طرح تمہارے لیے اللہ کا رسول ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجے، نبی کے لیے بھی اسی طریقے سے اللہ کا رسول ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر حلال کی ہے تو اسے حرام کرے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، تو کیوں چیز وہ اپنے اوپر حرام کر لے جو اللہ نے تیرے اوپر کھولی ہے. یہ کون بولنے والا ہے؟ اللہ کا رسول. وہ خود کی ذات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، وہ خود سے نہیں بول رہے. یہ اللہ کی طاقت ہے، جبریل کہ اس کا نزول ہو گیا. رسول اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی. اور تعالیٰ نے کہا انہ لذکر لک ولقومک، یہ قرآن تیرے لیے، نبی کے لیے، پروفٹ کے لیے
اور تیرے لوگوں کے لیے، تیرے اور میرے لیے، جتنے بھی لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، جتنے بھی لوگ اس وقت دنیا میں، سب کے لیے ذکر ہے۔ اور صحابہ کو فالو کر رہا ہے، میں صحابہ کا مرید ہوں، میں صحابہ کا غلام۔ تم نہیں ہو محمد کے صحابی کیا؟ وہ کہہ رہے توبہ توبہ توبہ، ہم کہاں صحابی آ گئے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ڈیفائن کر رہا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے، والذین معہ، جو اس کے ساتھ ہیں، تم نہیں ہو ان کے ساتھ۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہر وہ بندہ محمد رسول اللہ کا سپاہی ہے، ان کے ساتھ ہے، ان کا صحابی ہے، جو آپس میں مومنوں پہ رحماء بینہم اور کافروں کے پر جان لیوا ہیں۔ اشداء علی الکفار، اس طرح تو اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا، تم نے اللہ تعالیٰ کو یہ ایسا بنا دیا کہ جو ان کے زمانے کے لوگ تھے ان کا درجہ اوپر ہے اور ہم بعد میں ہمارا درجہ نیچے۔ وہ کوئی سنے گا تو بولے گا یہ بندہ تو صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ میں تو بھائی تمہیں خود، میں تو کہہ رہا ہوں تم صحابی ہو، بنو نا صحابی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ضرور ان سے پوچھوں گا قیامت کے دن جو یہ گھڑتے تھے، جو باتیں کر رہے، تعالیٰ کہہ رہا ہے میں قیامت کے دن ان سے پوچھوں گا۔ اور کوئی چھوٹا دن نہیں ہوگا کہ بندہ بولے کہ ٹائم نہیں ہوگا، اتنی دنیا ہوگی، کہاں پوچھے گا؟ جنہوں نے گھڑے ہیں نا تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ اتنی باتیں، وہ بیٹھے ہوئے لانتی لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے، بیٹھے ہوئے اور قصہ سنا رہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جی وہ اسرائیل آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اس نے مکہ مارا، اس کی آنکھ نکال دی۔ یار یہ کیا، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ دو نبیوں کی شان میں گستاخی کر رہے ہو ایٹ اے ٹائم، اور پھر ایک فرضی شخصیت مگر ہے وہ ملائکہ کہ تم نے اس کو نام دیا، اس کی بھی شان میں گستاخی کر رہے ہو بہت بڑی، اور پھر تم اللہ رب العزت کی بھی شان میں گستاخی کر رہے ہو۔ کہ محمد رسول اللہ تو اس وقت موجود نہیں تھے نا کہ انہوں نے تم کو یہ بتایا، کہ اللہ نے ان کو پھر بتایا ہوگا نا کہ میں نے اسرائیل کو بھیجا تھا ایک دفعہ موسیٰ کے پاس۔ تو سارا کے سارا گھڑنے کی وجہ کیا ہے؟ گھڑنے کا ریزن کیا ہے؟ گھڑنے کا ریزن کیا ہے؟ گھڑنے کا ریزن یہ ہے کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے، وہ اس میں نہیں آیا نا، تبھی انہوں نے کہا اس میں تو سیدھی سیدھی باتیں لکھی ہیں، یہ کرو اور یہ نہیں کرو، یہ تو ہمیں ہمارے کاموں سے روکتا ہے، ان کو پسند نہیں آیا، کراہت کرتے ہیں، کرہوا ما نزل اللہ، کراہت کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا، اور جو ان کی باتیں ان کو بڑا پسند کرتے ہیں، کیونکہ انہی کے اندر تو ان کے چٹکلے ہیں، انہی کے اندر ان کا مسخرہ پن ہے، انہی کے اندر ان کی ساری کہانیاں لکھی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے ایسے لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ کہنا میں پوچھوں گا ان سے قیامت کے دن جو وہ گھڑتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، تحقیق ہم نے نوح کو بھیجا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اس کے لوگوں کی طرف، فَلَبِثَ، پس وہ ٹھہرا رہا فیہم، بیچ ان کے، الف سنہ، 1000 سال، الا مگر 50 عاما، مگر 50 سال، وہ اس میں 950 سال، یہ انداز بیان ہے کہ 1000 سال مگر 50 سال، کہ 50 سال نہیں 950 سال وہ اپنی قوم میں رہا۔ فَأَخَذَهُمْ، پس پکڑا ان کو طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ لوگ ظلم کرنے والے تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی، فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے اس کو نجات دی، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے ٹھہرایا اسے، آیَةً لِلْعَالَمِينَ، جہان والوں کے لیے نشانی، آیَةً لِلْعَالَمِينَ، جہان والوں کے لیے ہم نے اس کو ایک سائن بنایا، ایک نشانی بنائی۔ وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم، اذ قال لقومہ، جب اس نے کہا خود کے لوگوں سے، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، خود کو اس کے آگے جھکا دو، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو کچھ، انما تعبدون من دون اللہ، اس کے سوا نہیں جو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اوثانا، وہ خود سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، وہ تراشی ہوئی باتیں ہیں، وتخلقون افکا، اور تم نے جھوٹ گھڑا ہوا ہے، وتخلقون افکا، اور تم گھڑتے ہو جھوٹ،
الذین تعبدون من دون اللہ، جن کو تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون لکم رزقا، وہ مالک نہیں ہے تمہارے لیے رزق کے، فابتغوا عند اللہ رزق، ڈھونڈو اللہ کے پاس رزق، وعبدوہ، اس کی نوکری کرو، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم کو لوٹ جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔